کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت مہربانی چو یاسف شہزاد صاحب, آپ کی عزت نوازی کا شکریہ. ہمارے دو ممبرز پنجاب بار کونسل جن کا نام نہیں لے سکے, جناب چوئی توفیق آصف صاحب اور روش شہراز صاحب, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی ویلکم کروں گا. اور باقی تمام جو ہمارے اکابرین ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, ان کا بھی. آج سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پنجاب بار کونسل کو, جناب وائس چیئرمین فرحان شہزاد صاحب اور جناب حاجی افضل دھرالہ صاحب اور تمام ممبران پنجاب بار کونسل کو, کہ آپ نے آج ہماری عدلیہ کے جو سٹار ہیں اور جو سمبل آف انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہیں, جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور میں ان کو اپنے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اور پاکستان بار کونسل کے ہمارے اکابرین جو سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب اور جناب چوئی طاہر نصر اللہ صاحب بیٹھے ہیں, ان کی طرف سے بھی ویلکم کرتا ہوں. چونکہ بنیادی طور پہ ہم بطور ممبر پاکستان بار کونسل آپ کی ذرہ نوازی سے ہی یہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح میں باقی ہمارے جوڈیشل کمیشن کے ممبر اور آپ کی بہترین نمائندگی اور آپ کی آواز بن کے جوڈیشل کمیشن میں گفتگو کرنے والے جناب چوئی غلام سرور نہنگ صاحب کو بھی خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں. آج کے موضوع کے حوالے سے چونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا, میں صرف 2-3 باتیں کروں گا کہ رول آف جوڈیشری ان سویلائزڈ سوسائٹی. یہ ٹاپک تو بڑا سینسٹیو ہے, چونکہ جو ہم نے بطور قانون کے طالب علم کے دیکھا ہے, ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ سویلائزڈ سوسائٹی میں جوڈیشری اپنا رول انتہائی انڈیپینڈنس اور قانون اور آئین کے مطابق, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بعض اوقات جب کوئی جج صاحبان انڈیپینڈنٹ فیصلے دیتے ہیں تو وہ ایک اختلاف رائے کو ایسی چیز سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید وہ کسی ادارے کے خلاف ہے, کسی سوسائٹی کے ایک سیگمنٹ کے خلاف ہے, یا خدا نخواستہ ادروائز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں ہمیں ایک کلچر آف ٹالرنس پیدا کرنا ہوگا کہ ہم اختلاف رائے کو سن سکیں اور اختلافی فیصلے کو بھی ہضم کر سکیں, تاکہ ہماری جوڈیشری کی بھی ڈیولپمنٹ ہو. اور میں یہ بات اس لیے کروں گا کہ اگر کوئی میری غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی شوڈ بی تھینکفل ٹو ہم کہ مجھے اصلاح کی ایک لائن یا لائٹ دی گئی ہے, بجائے اس کے چونکہ ہمارے اس سوسائٹی میں جو انفارچونیٹ فنامنا ہے, ہم بطور ممبر بھی جو فیس کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز, ہر چیز اپنی خواہش کے مطابق سننے کے ہم عادی ہو گئے, جو کہ ایک صحت مند سوسائٹی کے لیے انتہائی نقصان دہ بات ہے. اس لیے ہمیں جو اختلاف رائے ہے اس کو سننے کا بھی عادی ہونا چاہیے. اور موجودہ حالات میں اگر یہ قاضی صاحب ہمارے محترم جج صاحب بھی ہیں, اور قاضی صاحب, میں کل ایک انٹرویو دے رہا تھا جناب مطیع اللہ جان صاحب کو, تو انہوں نے قاضی صاحب کے حوالے سے بات کی, تو میں نے کہا میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے باقی جو جج صاحبان ہیں
ان کو بھی اس طرح کا کیجول رویہ ہونا چاہیے کہ عام زندگی میں وہ عام شہریوں کی طرح تمام کو ملے، لیکن بطور جج وہ بالکل اسی طرح ہونا چاہیے جیسے نہ وکیل کو جانتے ہیں، نہ سائل کو جانتے ہیں، فائل کو جانتے ہیں صرف۔ تو یہ میں اس لیے قاضی صاحب کے حوالے سے، ہمارے آج چیف گیسٹ بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی از فیوچر آف جوڈیشری، اور بائی دی گریس آف آل مائٹی یہ ڈیلیور بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی دے۔ چونکہ جس طرح کا ماحول، جس ماحول میں ہم ایک، جیسے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ گھٹن کا ماحول ہے، کہ آپ ایک سفوکیشن میں رہ رہے ہیں، جس میں آپ کے جو اعضاء ہیں، جو ویسلز ہیں، جو آپ کے باڈی کو ڈیولپ کرتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جا رہا ہے کہ آپ وہ جو تھے کہتے ہیں نا لوہے کی، وہ شاہ دولے کے چوہے، جو وہ اسی لیے کہ ان کے اوپر لوہے کی ٹوپی پہنا دی جاتی تھی کہ ان کا مینٹل لیول ڈیولپ ہی نہ ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ الٹیمیٹلی سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ بات ہے، اسٹیٹ کے لیے بھی نقصان دہ بات ہے، ہماری اسٹیٹ کے آرگنز کے لیے بھی نقصان دہ بات ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں چوہدری طاہر نصر اللہ صاحب پریزیڈنٹ تھے سپریم کورٹ بار کے، ہائی کورٹ بار کے، تو ان کے پاس ہمارے محترم لا منسٹر صاحب کا نمائندہ آیا، انہوں نے کہا کہ آپ صرف وکالت نامہ آپ نے سائن کرنا ہے قاضی صاحب کے ریفرنس میں تو آپ کو 5 کروڑ روپیہ دیں گے۔ جہاں ایسا ماحول ہو، میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں صرف پاور آف اٹارنی، اینڈ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اینڈ آئی سلیوٹ کہ جہاں پہ تمام جو کام ہیں وہ موٹیویٹڈ ہو۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے، موٹیویٹڈ نہیں ہونی چاہیے، موٹیویٹڈ نہیں ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے۔ اور بار سب سے بڑا آئینہ ہے، میں آپ کو عرض کروں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کون کیا کر رہا ہے، اور بار اسی لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑی ہے کہ بار یہ سمجھتی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک اپ رائٹ، انٹیگریٹی والے اور کمپیٹنٹ جج ہیں، اور اس لیے میں انہی گزارشات، چونکہ بہت لمبا ہو گیا یہ سارا سلسلہ، تو بڑی خوشی کی بات ہے میرے سارے ممبران پنجاب بار کونسل بھی بیٹھے ہیں، صدور بھی بیٹھے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری چھوٹی بہن میڈم خالدہ شاہد، جو شی از دی فرسٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن پریزیڈنٹ ان دی ہول کنٹری، ون تھنگ آئی وڈ سے ان دی ہول کنٹری، واسر آباد سے آئی ہے، اور اسی طرح روبینہ اسماعیل جو ہے وہ اپنا سیکٹری ہے۔ تو باقی بھی ہمارے تمام جو اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، بار کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، بار کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا یہاں ہونا۔ ایک میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کہ ایک یہاں راول پنڈی میں ایک واقعہ ہو گیا جڑاوالا میں، وہاں ایک ہمارے وکیل صاحب نے بدتمیزی کی، ہم نے ان کا لائسنس سسپینڈ کر دیا، ہم نے ان کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کی، لیکن میں نے عدالت میں جب ان کو ایک ہی دن میں سزا دے دی گئی تو میں نے کہا آپ بے شک اس کو پروسیڈ کریں، وی آر ناٹ اپوزنگ، بٹ پلیز ڈونٹ پروسیڈ انڈر سیکشن 780A against the lawyers. Don't ask them
don't tag them as a terrorist. اور الٹیمیٹلی میں نے یہ بھی کہا جب ہماری میٹنگ بھی ہوئی بعد میں، ہمارے اس وقت کے سینئر پیونی جج تھے جناب مامون رشید شیخ صاحب، تو میں نے کہا کہ آپ خدا را یہ نہ کرے، آپ کو کل کو اپنے جج کے خلاف پروسیڈ کرنا ہوگا. اور یہی بات ہوئی کہ ٹھیک 10 دن بعد راول پنڈی میں ایک جج صاحب نے کورٹ میں بیٹھے ہوئے ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے پکڑ کے پیپر ویٹ ان کو دے مارا، سر پھوڑ دیا. تو میں نے وہاں جب انہوں نے کہا جی اس کو درگزر کرے، میں نے کہا بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بار کو درگزر کرنا چاہیے، لیکن آپ ان جج صاحب کے ساتھ 780 کے تحت تو پروسیڈ کریں پہلے. لیکن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ when we are a family, I never consider it کہ ہم کہتے ہیں جی وہ ایک چیریٹ کے 2 پہیے ہیں، ہم ایک دوسرے کا پیرالل ہیں. نو، جوڈیشری اینڈ دی لائرز کمیونٹی وی آر اے فیملی. اور آپ دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں دیکھیں گے جس میں ایک فرد جو ہے اس کی دوسرے سے کبھی نہ کبھی چھوٹی موٹی بات نہ ہو جاتی ہو. لیکن جب فیملی ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو مس چیف کرتا ہے اس کو سمجھا کے لائف کی مین سٹریم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ ایسے معاملات میں ہماری سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسی چیزوں کا تدارک کرے. میں انہی گزارشات کے ساتھ بارے دیگر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری بار کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بار کونسل کے سارے جو باقی ہمارے پریزیڈنٹ سیکرٹریز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.